القرآن الحکیم۔ حضرات گرامی، یہ جلسہ حفاظ کرام کی دستار بندی کا ہے۔ قرآن پاک کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ یاسین کے شروع میں قرآن کریم کو اللہ نے قرآن کریم کی قسم کھائی، قرآن حکیم فرمایا۔ قرآن کریم کی اللہ کو قسم کھانا یہ عظمت بتلا رہا ہے۔ قرآن پاک کتنا باعظمت ہے، یہ اللہ کا کلام کتنا قیمتی ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ قرآن پاک سورہ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی نعمتوں کو شمار کرایا۔ اسی میں سب سے اہم نعمت اللہ نے بیان فرمائی کہ الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن پاک کا علم سکھایا۔ قرآن پاک کا علم اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن پاک قیامت تک یہ باقی اور محفوظ رہے۔ قرآن پاک کو مٹانے کی کوششیں ہر زمانے میں دشمن کرتے رہے، لیکن دنیا نے دیکھا تمام دشمنوں کی کوششیں ہر زمانے میں ناکام رہی، اور قرآن پاک یہ اسی طرح پھلتا اور پھولتا رہا۔ آپ صحابہ کرام کے زمانے میں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، شروع اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کے سامنے ایک چبوترا بنایا، اس میں قرآن پاک کو پڑھانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ بنایا، اس چبوترے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن پاک کو پڑھانا شروع کیا۔ قرآن پاک کو پڑھاتے پڑھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں میں قرآن کریم کے 70 حفاظ اور قراء تیار کیے۔ کچھ دشمنان اسلام نے پوری پلاننگ کی کہ کسی طریقے سے قرآن کو مٹایا جائے۔ قرآن بڑھتا جا رہا ہے، اس کے حفاظ اور قراء تیار ہو رہے ہیں۔ دشمنوں نے باقاعدہ پلاننگ کی اور خفیہ طور پر اسلام کے ہمدرد اور مسلمان بن کر کے، جاسوس بن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بستی میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ قرآن پاک کو پڑھانے والے قراء کو بھیج دیجئے، حفاظ کو بھیج دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش پر، ان کی طلب پر آپ نے 70 حفاظ اور قراء کو بھیج دیا۔ لیکن وہ اسلام کے دشمن جن کو قرآن کے مٹانے کی فکر لگی تھی، انہوں نے راستے میں دھوکہ کرتے اور ان حفاظ اور قراء کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا، ان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ حفاظ اور قراء کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، آپ کو ستایا گیا، آپ کے 4 دانت غزوہ احد میں شہید ہوئے، آپ کے خون بہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اس ظلم کو برداشت کیا، تکلیف کو برداشت کیا، لیکن دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی۔
آپ جانتے ہیں جب آپ نے طائف کا سفر کیا ہے دعوت دینے کے لیے تو وہاں کے شریر اور بعض لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ کے جسم سے خون بہا، آپ کے دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، آپ دعائیں دیتے رہے۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کچھ لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت کیا، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، غم پہنچائے گئے، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی۔ لیکن یہ زندگی میں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو جو خبر دی گئی کہ وہ قراء اور حفاظ کو ان لوگوں نے راستے میں شہید کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا تو فرمایا جنہوں نے حفاظ اور قراء کو شہید کیا ہے آج ہم فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کریں گے اور آپ لوگ آمین کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز فجر میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کے ان دشمنوں کے لیے جنہوں نے قرآن کو مٹانے کا پلان بنایا تھا، جنہوں نے حفاظ کو شہید کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا شروع کی۔ صحابہ آمین کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں، اور ایسی سخت بد دعا، ایسے سخت الفاظ، اللہم دمر دیارہم، آپ بد دعا کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو اجاڑ دیجئے، ان کو بکھیر دیجئے، ان کو نیست نابود کر دیجئے۔ ایسے سخت الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا میں استعمال کیے، اور یہ بد دعا صرف ایک دن نہیں، پورے مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظ و قراء سے کتنی محبت تھی کہ آپ کے بہت سے صحابہ شہید ہوئے ہیں، آپ کے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ خود جنگ احد میں شہید ہوئے، اور آپ کو اس قدر غم پہنچا اور اتنا غصہ آیا کہ آپ نے عہد کیا کہ حضرت کی شہادت کے بدلے مسیح علیہ السلام آگئے اللہ کا پیغام لے کر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے یہ جو جملہ نکلا کہ چچا کے بدلے میں 70 کفار کو قتل کروں گا، اس جملے کو آپ واپس لیجئے۔ آپ قتل کرنا ہے، چچا کا بدلہ لینا ہے تو ایک جان کے بدلے ایک جان کو قتل کر سکتے۔ اندازہ لگائیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی بد دعا نہیں کی، اور جملہ جو آپ کی زبان فوراً اللہ آپ کو روکا گیا۔ یہاں پر حفاظ کے شہید کے لیے پورا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں کر آمین کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے بھی ساتھ میں آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا نہ کیجیے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن پاک کے حفاظ اللہ کو بھی اس قدر محبوب ہے کہ واقعی جو لوگ حفاظ کو تکلیف پہنچائیں اور ان کو شہید کیا جنہوں نے، ان کی بد دعا پر اللہ بھی راضی ہے، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، صحابہ بھی آمین کہہ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بد دعا کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کیسے محبوب ہے یہ حفاظ، یہ قراء اللہ کو کیسا محبوب ہے۔ ایک اور موقع آتا ہے جنگ احد میں جب 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، باقی جو بچے ہیں وہ زخمی ہیں اور جنگ کے تھکے ہوئے ہیں، اور میدان احد میں جنگ ہوئی ہے، وہاں کی زمین پتھریلی ہے، وہاں پہ 70 قبروں کا کھودنا ایک مشکل کام ہے۔
اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز پیش کی کہ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے 10 بڑی قبریں بنا لی جائیں، ایک ایک قبر میں 7 جنازے رکھ دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی 10 قبریں بنوائیں، اس میں جنازے رکھنے کا جو نمبر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے کہ جو شہید ہوئے ہیں دیتے کہ یہ صاحب قرآن پاک کے زیادہ ماہر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کو اٹھا کے آگے رکھتے، اس کے بعد پھر تحقیق کرتے کہ بچی ہوئی لاشوں میں ذرا غور کرو قرآن پاک کا ان میں ماہر کون تھا، جس کے بارے میں صحابہ گواہی دیتے کہ ہاں ان کے بعد یہ قرآن پاک کے زیادہ ماہر تھے، ان کی لاش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ رکھتے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کے رکھنے میں قرآن پاک کے ماہرین کو آگے رکھا، اس لیے قرآن پاک کے ماہرین یہ اللہ کے محبوب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے قرآن پاک میں لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دشمن قیامت تک لگے رہیں، کتنے بھی کوششیں کرتے رہیں قرآن پاک کو مٹانے کی، یہ قرآن پاک مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن پاک قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن پاک کو مٹانا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پاک کا ایک زبر اور زیر، ایک پیش، ایک نقطے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ پوری دنیا طاقت لگا کے دیکھ لے، یہ اللہ کا ایسا کلام ہے، اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ قیامت تک کے لیے کیا۔ یہ قرآن پاک قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کی زبانوں سے ایسے گندے الفاظ نکلتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کو بدل دیا۔ ارے قرآن پاک کو صحابہ کیا بدلتے، قرآن پاک کو آج کے زمانے میں پوری دنیا لگ جائے قرآن پاک کو نہیں بدل سکتے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا ہے، اور قرآن پاک یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر دیا گیا۔ جس طریقے سے بہت سے انبیاء کو معجزات ملے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ ان کو ایک لاٹھی دی، جب وہ ڈال دیتے تو اژدہا بن جاتی، سانپ بن جاتی، اور جب اس کو پکڑ لیتے تو لاٹھی بن جاتی۔ دوسرا معجزہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں لے جاتے نکالتے تو چمکنے لگتا چاند کی طرح، روشنی ہو جاتی، دوبارہ لے جاتے بجھ جاتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تخت دیا، ایسا تخت کہ جس پر وہ سفر کرتے تھے، بغیر تیل کے، بغیر انجن کے، ہوا کے ذریعے سے وہ تخت چلتا تھا۔ آپ کو کہیں جانا ہے ہوا کو حکم دیتے، وہ تخت معجزے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو جہاز کی طرح سفر کراتا تھا۔ کسی گنجے پہ آپ ہاتھ پھیر دیں تو فوراً بال جمائیں، یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معجزے کے طور پر قرآن پاک عطا کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 30 پاروں کا قرآن 7 سال اور 8 سال کے بچوں کے سینوں میں محفوظ، اور ایسی طرح محفوظ ہے کہ دنیا کی کوئی مشین اس کو جانچ میں بتا نہیں سکتی کہ قرآن پاک کہاں پہ محفوظ۔ اللہ نے صحابہ کے تابعین میں قرآن پاک کو محفوظ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں لوح محفوظ سے اتارا گیا، آپ کے واسطے سے صحابہ کے سینوں میں قرآن پاک آیا، صحابہ کے واسطے سے تابعین کے سینوں میں آیا، تابعین کے واسطے سے امت تک اسی طرح پہنچتا رہا، اولیاء اللہ کے ذریعے سے، حفاظ و قرہ کے ذریعے سے سینہ بسینہ یہ دولت منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے۔
اور یہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے ایسا وعدہ لیا ہے کہ قرآن پاک اللہ کو ایسا محبوب ہے کہ قرآن پاک کی یاد کرنے میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذرا جلدی چل پڑی۔ اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ اللہ نے اپنا پیغام بھیجا، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اے میرے محبوب آپ قرآن پاک کے پڑھنے میں اپنی زبان کو جلدی نہ چلایا کیجیے، آپ ٹھہر کے قرآن پاک کو پڑھیے۔ قرآن پاک کا یاد کرانا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی کہ آپ قرآن پاک کو ٹھہر کے ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن پاک کو ٹھہر کے اطمینان سے تجوید کا خیال کر کے پڑھیے، آپ جلدی زبان کو نہ چلائیے۔ یہ قرآن پاک اللہ کا ایسا کلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اگر زیادہ فوراً جلدی چلتی ہے، اللہ کی طرف سے فوراً حکم آ جاتا ہے، آپ کو روکا جاتا ہے کہ آپ اطمینان سے پڑھیے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو اطمینان سے پڑھیں، اللہ کا پیغام سمجھ کے پڑھیں، یہ خیال کر کے پڑھیں کہ ہم جو تلاوت کر رہے ہیں اللہ ہماری تلاوت کو سن رہا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ذرا غور کریں کس طریقے سے بگڑا ہوا ہے کہ رمضان المبارک میں کتنے مساجد میں ایسی تراویح ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو قاعدے سے نہیں ادا کیا جاتا، قرآن پاک کو اس قدر روانی سے پڑھا جاتا ہے کہ سننے والوں کی سمجھ میں الفاظ ہی نہیں آتے۔ قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے، اور ہم لوگوں کی جہالت کا اور ناسمجھی کا حال یہ ہے کہ جو حافظ قرآن پاک کو جلدی ختم کر دے، کئی پارے ایک گھنٹے میں تلاوت کر دے، ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ حافظ صاحب بہت تیز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی ناسمجھی اور مدرسوں سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے اکرام کو نہ سمجھ پائے، ہم قرآن پاک کس طرح پڑھنا چاہیے اس کو ہم سمجھ نہ سکے۔ جب ہم مدارس سے دور رہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، قرآن پاک کا احترام، یہ ہم چیزیں نہیں سمجھ پائیں گے، ہم حلال و حرام نہیں جان پائیں گے۔ یہ مدرسوں کی دین ہے کہ آج ہمارے اندر علماء تیار ہو رہے ہیں، حفاظ تیار ہو رہے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم ہو رہا ہے، اور امت تک دین کا پیغام جو پہنچ رہا ہے۔ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ ان مدارس جس طریقے سے مسجد اللہ کا گھر ہیں، مدارس رسول اللہ کے گھر ہیں۔ جس ہر مسلمان کو جس طرح مسجد سے محبت ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کو مدرسے سے محبت ہونا چاہیے۔ مدرسہ بھی رسول اللہ کا گھر ہے۔ مدارس جب نہیں رہیں گے تو جہالت عام ہوگی، دین کھلواڑ بن جائے گا۔ آج اس قدر محنت کے باوجود جہالت کا حال یہ ہے کہ کتنی مسجدوں میں ایک مسجد کا ویڈیو دیکھنے کو ملا کہ جہاں پہ ایک حافظ قرآن پاک سنا رہا اور 500 مقتدی ہیں، اور وہ حافظ نہیں ہے، کہیں سے کچھ آیتیں اس نے یاد کر رکھی، وہی آیتیں بار بار قرآن پاک کا طرز بنا کے پڑھ رہا ہے، اور 500 مقتدی اس کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ 500 میں سے کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ حافظ نہیں ہے، یہ جاہل ہے، اور 500 لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، اگر یہ مجمع مدرسے میں جاتا، اگر اس کو سورتیں یاد ہوتی، قرآن پاک یاد ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوتا، تو کیا اتنا بھی اندازہ نہ لگا پاتا کہ قرآن پاک سنایا جا رہا ہے یا صرف چند آیتیں دہرائی جا رہی ہیں۔ مدارس سے دوری کا نتیجہ۔ اس لیے قرآن پاک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بچوں کو نہیں پڑھایا، قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی پڑھایا، بوڑھوں کو بھی پڑھایا، جوانوں کو بھی پڑھایا، ہر عمر کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال کی۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کے اوپر ہو چکے ہیں جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا. زیادہ تر صحابہ بڑی عمر کے تھے، سب نے قرآن پاک کو پڑھا. قرآن پاک کوئی مشکل چیز نہیں ہے، جو آدمی ہمت و ارادہ کر لے آسانی سے قرآن پاک کا حافظ ہو سکتا ہے. ایک بستی میں محی السنہ حضرت مولانا صاحب الحق صاحب رحمت اللہ علیہ پہنچے تو حضرت نے بیان کیا کہ ایک حافظ اپنی بستی میں تیار ہو تمہارے ہاں جو اللہ واسطے قرآن پاک کو سنائے. قرآن پاک سنانے کے لیے ہم کرائے کا حافظ بلائیں، کیسی بے غیرتی کی بات ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمارے پڑھنے کے لیے اتارا، اور ہم قرآن پاک سے اتنا محروم کہ پوری بستی میں کوئی حافظ نہ ہو اور ہم کو کرائے سے تراویح سنانے کے لیے حافظ بلانا پڑے. ہمارے ابا کا انتقال ہو تو ہم کرائے پہ ناشتے اور دعوت پہ قرآن پاک کو پڑھنے والے اور قرآن خوانی کے واسطے الگ سے لوگوں کو بلائیں. یہ بڑی محرومی کی بات ہے. قرآن پاک ہمارے پڑھنے کے لیے اترا، اور یہ ایسا کلام ہے کہ اگر قرآن پاک نہ پڑھا گیا، قرآن پاک سے جو لوگ دور رہے، تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سفارش کر رہے ہوں گے، انبیاء سفارش کر رہے ہوں گے، جس وقت حفاظ اور علماء سفارش میں لگے ہوں گے، شہداء سفارش کر رہے ہوں گے، اسی موقع پر کچھ لوگ ہوں گے جن کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کریں گے اور کہیں گے اے میرے مولا، انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا تھا. آپ ذرا اندازہ لگائیے قرآن پاک نہ پڑھنے والا کتنا بڑا مجرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رپورٹ اللہ کے دربار میں اس موقع پر کریں گے جب آپ دوسروں کی سفارش کر رہے ہوں گے. اس وقت اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کریں گے. ذرا آپ اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جب بخشش ہو رہی ہوگی، جس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، اس کی ہلاکت کے بارے میں کیا شبہ ہے. اس لیے جو لوگ قرآن پاک سے دور ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت کریں گے. اللہ سے قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا کہ رسول شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. اس لیے قرآن پاک یہ اللہ کا کلام، اس کو پڑھنے کی ضرورت کسی عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے. قرآن ایک بستی میں بات چلی تھی، حضرت والا تشریف لے گئے، لوگوں کو توجہ دلائی کہ قرآن پاک کرائے کا حافظ مت بلاؤ، اس سے نہ تم کو ثواب ملے گا نہ اس کو ملے گا. ایک پارہ یاد کر لیں اور باری باری ایک دن قرآن سنا دیں. الحمدللہ اس بستی میں 30 لوگ تیار ہو گئے، ایک پارہ حصے میں بانٹ لیا اور انہوں نے قرآن تراویح جو ہے ایک پارہ ایک آدمی نے سنا دیا. اس لیے قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جس نے قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے جگہ کا انتظام کر دیا. اللہ تبارک و تعالی جب تک اس زمین پر قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اللہ اس زمین کے انتظام کرنے والے کو ثواب پہنچاتے رہے گا. قرآن پاک کے پڑھنے والوں کے لیے جس نے وضو کا انتظام کر دیا، پانی کا انتظام کر دیا، جب تک اس وضو سے اس نل سے وضو کر کے قرآن پاک پڑھا جائے گا، اس انتظام کرنے والے کو برابر ثواب ملتا رہے گا. اگر قرآن پاک کے پڑھنے والوں کے لیے کسی نے چٹائی کا انتظام کر دیا تو جب تک اس چٹائی پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا رہے گا، اس تعاون کرنے والے کو برابر ثواب ملتا رہے گا. قرآن پاک کے پڑھنے والے کے لیے اگر کسی نے چھت کا انتظام کر دیا، روشنی کا انتظام کر دیا، پنکھے کا انتظام کر دیا، تو جب تک اس کے نیچے قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا، کوئی بخشے یا نہ بخشے، بغیر بخشے بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. اس لیے قرآن پاک پڑھنے کی فکر کریں. قرآن پاک جو ہے کسی عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ کا اعلان ہے کہ جو قرآن پاک کو پڑھے گا، پڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ اگر کسی نے ارادہ کیا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے اور اس نے ایک دن یاد کیا یاسین والقرآن الحکیم، اس کو رٹتا رہا، یاد کرتا رہا،
دوسرے دن اگلی آیت یاد کر لی، دوسرے دن اگلی آیت رٹتا رہا، لیکن کند ذہن ہے، پھر بھول گیا، اگلی پچھلی پھر بھول گیا، پھر یاد کرتا رہا۔ اس طرح چند آیتوں میں پوری زندگی وہ کوشش کرتا رہے، تو اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو قرآن پاک کو یاد کرنے کی کوشش اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ قبر میں اس کو قرآن پاک پڑھائیں گے اور میدان محشر میں وہ قرآن پاک پڑھا ہوا اٹھے گا۔ اس لیے قرآن پاک کسی عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی فکر کرنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی کاروبار کرتے قرآن پاک کے لیے تھوڑا سا وقت فارغ کیجئے، قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کیجئے، وقت کی پابندی کر کے آپ اس کی برکت دیکھیں گے۔ الحمدللہ میں نے خود ایک صاحب کو توجہ دلائی، قرآن پاک انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کرانے کی دکان تھی، اس میں بیٹھے یاد کرتے رہتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان کا ناظرہ مکمل ہوا، حفظ شروع کیا، الحمدللہ 60 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے، انہوں نے تراویح سنائی۔ اس لیے قرآن پاک کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو ہمت و ارادہ کا نام سنتا ہے فوراً وہیں پہ اس کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ ایک آدمی 50 سال کی عمر میں کرانے کی بڑی دکان کھولتا، چند دنوں وہ اپنا دماغ اس میں لگاتا ہے تو بڑی کرانے کی دکان، اس میں سارا سامان اس کے دماغ میں ازبر ہے۔ جب کوئی گراہک آتا ہے سامان مانگتا ہے فوراً اٹھا کے دیتا ہے۔ تو پورے میڈیکل اسٹور کی دوائیں ہم کو بڑی عمر میں یاد ہو سکتی، کرانے کی پوری دکانوں کا سامان ہمارے دماغ میں فٹ ہو سکتا ہے، تو کیا قرآن پاک ہم بڑی عمر میں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن پاک صرف بچوں کے ساتھ خاص نہیں، بڑی عمر میں بھی قرآن پاک کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، ہزاروں مثالیں اس کے موجود ہیں۔ قرآن پاک کے حافظ ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ اس لیے یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور جس نے قرآن پاک کو ناظرہ پڑھ لیا وہ خود جنت میں جائے گا، اپنے ماں باپ کو لے کے جائے گا۔ اور جو قرآن پاک کا حافظ بن گیا وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کرائے گا جن کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ اس حافظ قرآن کی سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ اور جس نے قرآن پاک اپنے بیٹے کو حفظ کرا دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کو ایسا بادشاہی تاج پہنائیں گے جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، اور بڑے اولیاء اللہ اس کو دیکھ کر رش کریں گے، للچائیں گے اور پوچھیں گے کہ اللہ یہ کون سی نیکی کما کے آئے ہیں جن کی وجہ سے ان کی اتنی عزت ہو رہی؟ تو بتایا جائے گا انہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھنا، پڑھانا اور مدارس سے محبت رکھنا یہ بڑی اہم ضرورت ہے۔ آج ذرا دیکھیے کہ دشمنان اسلام جب دین اسلام کو مٹانے کی فکر میں لگے، مدارس کو مٹانے کی، ایسے موقع پر تو مسلمانوں کو ہوشیار ہونا چاہیے، ان کو اور زیادہ اپنے مدارس کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، مدارس سے محبت رکھنی چاہیے، ان کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ جس زمانے میں بھی لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے تو پہلے ان کو جاہل بنایا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ فرعون نے جب خدائی دعویٰ کرنا چاہا اور اس نے اپنے حامان وزیر سے مشورہ کیا کہ میری چاہت یہ ہے کہ لوگ مجھے خدا کہیں، میری پوجا اور پرستش کریں، کسی دوسرے کو مجھ سے بڑا نہ جانیں، تو حامان وزیر نے کہا کہ یہ بات آپ نے ہم سے تو کہی ہے لیکن کہیں مجمع میں نہ کہنا، ورنہ یہ آپ کی رعایا آپ کی دشمن بن جائے گی، آپ کی حکومت کا تختہ پلٹ دے گی، دوسرے کو بادشاہ بنا لے گی۔ خدا تو بہت دور کی بات ہے، آپ اسی دن ذلیل ہو جائیں گے جس دن آپ خدائی دعویٰ کریں گے۔ فرعون نے حامان وزیر سے کہا کہ پھر میری یہ چاہت کیسے پوری ہو؟ اس کے وزیر نے کہا کہ لوگ یوسف علیہ السلام کے دین و مذہب کو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں، پہلے تم اس مذہب کے پڑھنے پڑھانے پر پابندی لگاؤ، قوم کو جاہل بناؤ، جب وہ اپنے مذہب سے ناواقف ہوں گے اس وقت تمہارا خدائی دعویٰ چل پائے گا۔
اپنے حامان وزیر کے مشورے پر فرعون نے باقاعدہ قانون پاس کیا کہ یوسف علیہ السلام کے دین اور مذہب کو پڑھنا اور پڑھانا یہ جرم ہے، جو ملے گا پڑھتا پڑھاتا اس کو سزائے موت دی جائے۔ برسہ برس تک اس کی پولیس اس تلاش میں رہی، اس کی محنت چلتی رہی، یوسف علیہ السلام کے دین و مذہب کو مٹانے کی طاقت لگاتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ اب آپ کے ملک میں یوسف علیہ السلام کے دین کے پڑھنے پڑھانے والا کوئی عالم نہیں بچا۔ جب اس کو یہ خبر مل گئی، اس وقت اس کے وزیر نے کہا کہ ہاں، اب پوری قوم جاہل ہو چکی ہے، اب تم جو دعویٰ کرو گے اس میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى۔ اس موقع پر فرعون نے دربار لگایا، پوری قوم کو جمع کیا اور اس میں اعلان کیا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم میری پرستش و پوجا کرو۔ قوم جاہل ہو چکی تھی، قوم نے اس کو خدا تسلیم کر دیا۔ اس لیے اگر ہم اپنی نسلوں کا ایمان باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور پوتے اور پرپوتے مسلمان رہیں، ان کے پاس ایمان باقی رہے، تو ہم کو مدارس سے جڑنا پڑے گا، اپنے بچوں کو علم دین پڑھانا پڑے گا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کے نام باقاعدہ آپ نے ایک رسالہ شائع کیا تھا۔ اس میں حضرت نے لکھا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں، ایک وقت ہندوستان پہ ایسا آ رہا ہے کہ جس میں لوگ یہ بھی نہیں پسند کریں گے کہ تمہاری اذانیں زور سے ہوں، لوگ اسلام کو مٹانے کی فکر کریں گے، اور بہت سخت دور آنے والا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے بیٹے اور پوتے پرپوتے نواسے مسلمان رہیں، ایمان ان کے اندر باقی رہے، تو تم اپنے اولادوں کو علم دین پڑھاؤ، ان کو قرآن پڑھاؤ۔ ہر تعلیم سے پہلے تم پہلے ان کو اسلامی رنگ میں رنگو، اس کے بعد دنیاوی تعلیم۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ایمان پر باقی رہیں تو ہم کو مدارس سے جڑنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔